دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 17 تاریخ بدھ کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک کروڑوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ دن بڑی برکت والا دن ہے، اس کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج جو شخص بھی اللہ پاک کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اس کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ آج رب کریم سے نیا گھر مانگو گے، گھر ملے گا۔ گاڑی مانگو گے، دولت، شہرت، جو بھی آپ کی نیک جائز حاجات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آج ماہ جمادی الاول کی 17 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جو بھی مانگو گے، آپ کو جتنا بھی مانگو گے، رب کی ذات غیب سے نواز دے گی۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو تنگ دست ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں آ رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹے ہیں، بے روزگار بیٹے ہیں، روزگار نہیں مل رہا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا۔ بیٹیوں کے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، جوان بیٹوں کی من پسند نوکری لگ جائے گی، اور آپ کے گھر میں رزق اور دولت بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائے گا۔ رشتہ دار آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو جو راتوں رات امیر ہو گئے؟ تمہارے ہر مسائل کا حل ہو گیا، رکے ہوئے کام پورے ہو گئے۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت طاقتور ہے۔ آج آپ نے اس عمل کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ میرے بتائے گئے طریقے سے آج بدھ کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل آپ کو جاگتی آنکھوں سے معجزہ دکھائے گا۔ جب آپ اس عمل کے معجزات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا مجرب عمل بتایا تھا۔ اللہ والوں، یہ عمل آج تک میں نے اپنی زندگی میں جس کسی پریشان دکھیارے بہن بھائی کو بتایا، الحمدللہ اسے فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا بے حد مجرب ترین عمل آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، آج اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت، غریبی گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائے گی۔ اللہ والوں، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ صرف چند منٹ نکال کر یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج بدھ کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازتی ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج بدھ کے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کوئی بندہ صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ شام کو مانگتا ہے تو راتوں رات تقدیر بدل جاتی ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جاتا ہے، راتوں رات گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑا لیتا ہے۔ اللہ والوں، آج بدھ کے دن یہ عمل پڑھ کر دیکھیے گا، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج موقع ہے، رب کریم سے مانگ لو، جتنا مانگ سکتے ہو وہ رب آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج بدھ کے دن یہ عمل کرتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جو عمل میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کو کرتے ساتھ ہی اگر آپ کی قسمت کے بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہیے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی
جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری ہے کہ آج بدھ کے دن بتائے گئے طریقے سے یہ عمل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آج یہ عمل کرتے ساتھ ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، وہ بہن بھائی جو ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی بندہ پورا سال تنگ دستی میں، لاچاری میں، مجبوری میں، بے بسی میں گزار چکا ہے، بے حد محنت و مشقت کے باوجود بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو ایک بار آج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ عورت جس کا نام لے کر آج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھے گی، رب کی ذات اس کے مقدر کے ستاروں کو چمکا دیں گے، کامیابیوں کے اعلیٰ مقام پر فائز کریں گے۔ آپ رب کریم کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج بدھ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے پڑھنے سے اس بات کا اقرار ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج ہمارے مومن ہونے کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ والو، پاکستان بننے کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ آج ہماری اس دنیا میں جینے کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ والو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ رب کریم ان کلمات کو اتنا پسند فرماتی ہے کہ جب کوئی بھکاری، فقیر، تنگ دست، لاچار، مجبور رب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پکارتا ہے تو غیبی فرشتے مدد لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ کی بے بسی، آپ کی لاچاری، آپ کی مجبوریاں 1 منٹ کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ آج بدھ کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، اگر آج بدھ کا دن ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ابھی موقع ہے، مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب کی ذات فوراً عطا فرمائے گی۔ آج رب کی رحمت کا دربار لگا ہوا ہے، سجا ہوا ہے۔ آپ اور میں سارا سال جتنے بھی گناہ کریں، انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے، میں اپنے گناہ کو جانتا ہوں، آپ اپنے شب و روز سے واقف ہیں، لیکن آج بدھ کے دن یہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اکابرین کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیے گا۔ یہ وہ طریقہ ہے جن سے رب کو منا لیا جاتا ہے، رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی پریشانی آتی ہے، جب کبھی رستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی امید تک نظر نہیں آتی، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے اپنے دامن کو بھر لیا جاتا ہے، سمیٹ لیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ کامیابی کے رستوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، پریشانیوں کو ختم کروانا چاہتا ہے، تو پھر اس خاص وظیفے کو پڑھے۔ آپ بھی اپنی پریشانی کو ختم کروائیں، میں بھی کرواؤں گا۔ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنائیں، میں بھی انشاءاللہ بناؤں گا۔ اللہ والو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کا دروازہ ہے، دین اسلام کا ستون ہے، اور یہ دار اسلام میں داخل ہونے کی کنجی بھی ہے۔ اللہ والو، آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، دبئی، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، رب کریم نے مالا مال کر دیا، ہر حاجت کو پورا فرما دیا، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ اللہ والو، یہ پیروں فقیروں کا وظیفہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے دوستوں کا وظیفہ ہے۔
آج اگر کوئی قرض دار ہے یہ نہ سوچے کہ کروڑوں کا قرض ہے کیسے اترے گا، کروڑوں کا قرض بھی فوراً اتر جائے گا، رستے بن جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد کے لیے پڑھ لے، نرینہ اولاد مانگو گے تو نرینہ اولاد بھی مل جائے گی۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، نیا گھر چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، دولت شہرت کچھ بھی چاہتا ہے، رب کریم سے آج مانگ لینا، آج اپنی مانگی گئی ہر حاجت کو انشاءاللہ پوری کروا لو گے۔ رب کریم آپ کو خیر قصیر سے نوازے گا، خیر رحیم سے نوازے گا، خیر رحیم سے اور رحمان سے نوازے گا، رحمتوں سے نوازے گا، برکت والا رزق والا آپ کو بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ وظیفے کا عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے یا بھاگا کر دیکھنے سے وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی، کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتاوا ہو جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ درود خضری پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، یہ وہ درود ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ والوں، درود پاک پڑھنے سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے ضرور شامل ہونا ہے، اور جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے، پروانہ مل جائے، ہم سب کی ہر حاجت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے تو اللہ والوں آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت کرنی ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ مولا تیرے منگتے بھکاری فقیر گناہ گار سیاکار بدکار بندے مولا تیری رحمت کے محتاج ہیں، تجھے تیرے نام یا رحمان سے پکار رہے ہیں یا رحیم سے پکار رہے ہیں۔ میرے مولا ہم سب کی مدد فرما، جو بے روزگار ہے بہترین روزگار عطا فرما، جو لوگ روزگار کر رہے ہیں ان کے روزگار میں آسانی فرما، ان کی سیلریوں کو بڑھا، جو کاروباری حضرات ہیں کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا بہترین آرڈرز عطا فرما۔ میرے مولا ان کو رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما، ان کی دکان کو دوبارہ سے عروج پر لے جا۔ میرے مولا ان کے اوپر نظر بد جادو جنات کے تمام معاملات کو ختم فرما دے۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھ، ہم سے وہ کام لے لے جس کام سے تو راضی ہوتا ہے۔ میرے مولا جس کام کو کرنے کے بعد تو جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے ہم سے وہ کام لے لے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو خیر کی نظر فرما۔ میرے مولا سب کی مدد فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا اور جو لوگ بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، ان کو نیک سالی اولاد، فرما بردار اولاد عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی شمولیت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والو، یہ خاص اعمال ہیں، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے مستند اور مجرب اعمال ہیں جن میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے جیسے وظیفہ بتا رہا ہوں، جو طریقہ، جو ترتیب، جو تعداد بتاؤں گا، آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک دن کے وظیفے سے اللہ پاک کی معرفت پانا چاہتے ہیں، رزق کو بہتر نہیں بہترین کروانا چاہتے ہیں، تو پھر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آغاز کر دیا، اب یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا رحمان سے پکارتا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو سے پکارتا ہے، تو وہ ذات جو رحمان ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو یا رحمانو سے رب کو منا رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے، جو یا رحمانو سے رب کی آرزو کر رہا ہے، اپنی حاجت کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، میں اس گناہ گار بندے سے راضی ہوں۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کو غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سن لیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا رحمانو پڑھیں گے، رب کی ذات اتنا ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو، 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات، 11 کی 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا رحمانو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھیے گا، ورنہ اگر عمل کا کوئی خاص حصہ، کوئی خاص بات چھوٹ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا وظیفہ خراب ہو جائے، آپ لوگ وظیفے کو صحیح ترتیب سے اور دھیان سے نہیں کر پائے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی انسان کسی مشکل وقت میں آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار مجبور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب آسانی پیدا فرمائے، راستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، آسانیاں ہو جائیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے کے فوراً بعد آج کے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص اور بہت چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، سورۃ الکوثر صرف 7 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس کا طریقہ کار بس سمجھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی ویڈیو بناتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، جو لوگ بہت کم سمجھ ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے میں تھوڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ تلاوت بھی روزانہ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کا ججمنٹ کا انداز بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو لوگ تھوڑے نہ سمجھے ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، ان کو بچوں کی طرح سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ ہمیں دیکھنا ہر کسی کو ہوتا ہے، ہر بندے کی پھر میسیج آ رہے ہوتے ہیں، کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے سارے کمنٹس ہوتے ہیں کہ جواب دینا والا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو ہر ایک بات بتا دیں۔ جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کاٹ کے دیکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کوشش کرا کریں کہ بغیر کاٹے ویڈیو دیکھیں، ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہو۔ اللہ والوں، نیکی کی بات سننا، دوسروں کو سنانا، آگے بتانا، ذریعہ بننا، سب یقین کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جو قبول ہی قبول ہے، تو لہذا کوشش کرا کرے کہ تھوڑی بہت اللہ پاک کی شان کے متعلق بھی سن لیا کرے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا آپ کو اپنے معاملات کا کوئی ایسا آپ کو مل جائے، وظیفہ مل جائے، یا پھر کوئی ایسی حدیث میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں جو آپ کے کاموں کے متعلق ہو، آپ اس گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہوں اور آپ کو اس کا سمادھان مل جائے، آپ کو پتہ نہیں ہو کہ یہ میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات شیطان اس طریقے سے اپنا شر کھیلتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں پر دین کے چھوٹے چھوٹے حوالے جات بھی بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ زندگی ایک بہترین انداز میں گزاریں۔ اب اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے چوتھا اور آخری نمبر پہ، جس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے؟ بہت ہی خاص عمل ہے یہ، یا وہاب اور یا رزاقوں کا ہے۔ اللہ والوں، اس پوری دنیا میں، فانی دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت پہ جو اگر مسئلوں کا حل ہے وہ پیسہ ہے۔ 70، 80 یا 90% تک ہر معاملات کا حل، حتیٰ کہ جو گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہ بھی پیسوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کی جو سیلریاں ہیں وہ کم ہیں اور وسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری لائف اسٹائل اچھا ہو، میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، میرے کمرے میں اچھا کلر ہو، اچھا فرنیچر ہو، میرے پاس کپڑے اچھے ہوں، میں برانڈڈ کپڑے پہنوں، میرے پاس سب چیزیں اچھی ہوں، موبائل بھی میرے پاس اچھا ہو، مہنگا موبائل ہو، 1 لاکھ 2 لاکھ والا موبائل ہو۔ ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے۔ اس خواہش کے پیچھے ہم لوگوں کے بڑے لڑائی جھگڑے اپنوں سے ہی ہو جاتے ہیں، لوگ ماں باپ کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اللہ والوں، خواہش وہ کرو جو آپ کے مطابق ہو،
یا پھر محنت زیادہ کرو، اللہ پاک آپ کو کامیاب کر دے گا. آپ محنت کریں. وہ رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے وہ نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. بعض لوگ ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف آخری وقت میں ایمان لاتے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، 2 نفل پڑھتے ہیں اور ان کی وہ نفل قبول اور وہ جنت میں چلے گئے. اللہ والو ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شاعر کا شعر ہے کہ ایک سجدے کو جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، وہی سجدہ تجھے دیتا ہے تیری تمام مصیبتوں سے نجات. یعنی جس سجدے کو ہم لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، شاید وہ صدقہ، وہ سجدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے لیے قبول ہو جائے. اور جب وہ قبول ہو گیا تو اللہ والو ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے. اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آخر میں آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاقو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار، 33 ٹائمز یا وہاب یا رزاقو پڑھیں. دونوں کو ملا کر پڑھیے گا. میں ایک بار آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے 33 بار یا وہاب یا رزاقو پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، یا 11 بار پڑھنا چاہتے ہیں 11 بار پڑھیں. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے. جو میری بہنیں پریشان ہیں اللہ پاک ان سب پر نظر کرم فرمائے، نظر رحمت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کلی نصیب کرے. بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرا کریں. اللہ پاک ان کے لیے جو اتنی آزمائش میں ہے، جنگ و جدل میں ہیں، اللہ پاک ان کو کامیابی کامرانی نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں بھی اس جنگ کا حصہ بنائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.